وجہ ڈرامے پر بات کریں گے۔ وجہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے مسرت جو ہے اس نے اپنے بھائی روہیل کی دھلائی کی ہے، صرف اس بات پہ کہ روہیل نے اپنی بیوی کو کس طرح سے پرمیشن دے دی کہ وہ جا کے اپنی ماں کی دکان سنبھالے۔ اس کی ماں جو ہے وہ بہت فساد مچاتی ہے بشرا لوگوں کے گھر آ کر کہ میری بیٹی جو ہے اس کو میرے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ میری دکان نہیں چل رہی، میرے ملازمین جو ہیں وہ دکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ منی کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب شمو جو ہے اس نے یہ ریئیکٹ کیا ہے کہ میں دکان آ کر سنبھالوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے سسرال والے بھی مجھ سے کام کرواتے ہیں تو کیوں نہ میں آ کے اپنی ماں کی دکان سنبھالوں، مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی، اس کے شوہر نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے پھر جا کر اپنی ساس سے بات کی، اس کی ساس نے بھی اس کو اجازت دے دی، لیکن یہ بات جب بشرا کو پتہ چلتی ہے تو وہ تو اٹھا جوتا لیتی ہے اور شمو کو بھی لگاتی ہے اور روہیل کو بھی لگاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین اب صرف دکان سنبھالنے اور گھر سے باہر جا کے کام کرنے پر ہی رضامند رہیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ گھر کے کام تو دل سے کرتی نہیں ہیں تو وہ باہر کے کام کس طرح سے کریں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ میری بھابھی جو ہے وہ گھر سے باہر جا کر کام کرے۔ اب روہیل جو ہے وہ اپنی بہن مسرت سے کہتا ہے کہ باقی بھابھی نوین اور بشرا بھی تو گھر سے باہر جا کر کام کرتی ہیں نا، اگر میری بیوی گھر سے باہر جا کر کام کر لے تو اس میں تم لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی سہولت ہے۔ مجھے سہولت اس طرح سے ہے کہ میں اپنی بہن بھائیوں سے لے کر کھانا پینا چھوڑ دوں گا، مجھے پتا ہوگا کہ میری بیوی کما کے لا رہی ہے، جب تک کہ میری جاب نہیں ہو جاتی تب تک تو اس کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ لیکن جو شمو ہے وہ اپنے شوہر کو جب ہاتھ اٹھاتی ہے کمرے میں لے جا کر، وہ اپنے شوہر کو اتنا مارتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم ایسے کوئی انسان ہو کہ نہ تمہاری زبان اپنے پیرنٹس کے سامنے چلتی ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے چلتی ہے، اور نہ ہی تم اپنی بیوی کو کچھ سمجھتے ہو۔ اب اس کی بیوی نے تو اس کو اتنا مارا کہ وہ تو بیچارہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روہیل کی اپنے گھر والوں میں اور اپنی میرڈ لائف میں کوئی عزت نہیں ہے، سب لوگ ہی اس کو کافی زیادہ انسلٹ کرتے ہیں، اسپیشلی بجو تو کسی کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجو جو ہے وہ اپنی ٹک ٹاک لائیو آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بابی اس کے پاس باہر لان میں جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مسرت اتنے دنوں سے میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ مسرت کو تو وہ غصہ آتا ہے کہ وہ تو بابی کو بھی اتنا سناتی ہے، اس کو چلتا کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کر کوئی اور کام ڈھونڈو، مجھے جھوٹے لارے نہ لگاؤ، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ مسرت جو ہے اس کو پھر اپنی شادی کا خیال آتا ہے، وہ ٹک ٹاک لائیو پہ بھی وہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ ٹائم پہ شادی ہو جانی چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ وہ بہت لوگوں کو جو ہے اپنی باتوں سے انسپائر کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بابی جو ہے وہ اس کو پسند کرنے لگ گیا ہے، بابی کا بھی دل ہے کہ مسرت سے میری شادی ہو جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صبا ہے اس نے کتنی بری طریقے سے اب دردانہ پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ جواد جو ہے اس نے دردانہ کو معاف کر دیا ہے اور ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ دردانہ جو ہے وہ اب اپنے شوہر کی من پسند بیوی بن چکی ہے، یہ بات صبا کو پسند نہیں آ رہی۔ صبا کہتی ہے کہ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی، میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ ہمارے بیٹے عامر کی جو ہے وہ باتیں سنتی رہے، اس کی لائف میں انوالوڈ رہے، وہ جواد سے جتنا دور رہے گی اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن یہ تو فواد کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہمارا فائدہ کہاں پہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بشرا جو ہے پھر وہ فواد کو بلواتی ہے پارک میں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اچھی خاصی، اور بشرا جو ہے وہ پھر فواد سے معافی تلافی مانگتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، تم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا کچھ نہیں تھا، وہ جسٹ ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن فواد اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فواد کہتا ہے کہ تم نے پہلے میری محبت کا اچھا خاصا تماشا بنا لیا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو بشرا کہتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میرے دل میں سکندر کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب
فواد جو ہے وہ بشرا کو تو معاف نہیں کرنے والا. سکندر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ وہ فواد کے دل میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرے, اور دردانہ جو ہے اس میں سکندر کا ساتھ دے گی. دردانہ نے اس کو کہا ہے کہ جو ثنا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے, وہ تمہیں پسند کرتی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور ثنا کی شادی ہو جائے. اب دردانہ جو ہے اس نے سکندر کے دل میں ثنا کے لیے جو محبت کا وہ جذبہ ڈال دیا ہے, سکندر اس کو فیل کر رہا ہے. سکندر ثنا کو کال کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. ثنا کہتی ہے کہ ہم تو روز ہی ملتے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیشہ میں تمہارے گھر تم لوگوں سے ملنے آتا ہوں, لیکن اس دفعہ تم اسپیشلی مجھ سے ملنے آؤ گی. وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اور تم مل کر کہیں اچھی سی جگہ پر ڈنر کریں گے, میں بہت اچھے ڈنر کا پلان کروں گا اور تم وہاں پر آؤ گی, ہم دونوں مل کر اچھا سا ڈنر کریں گے. جب ثنا یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے, کہتی ہے کہ چلو شکر ہے, اس کو میری محبت کہیں نہ کہیں تو نظر آئی. اب وہ اپنی بھابھی دردانہ کو بتاتی ہے کہ بھابھی اس طرح سے مجھے سکندر اپنے ساتھ ڈنر پہ لے کے جانا چاہتا ہے. اس کی بھابھی دردانہ اس کو کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. دردانہ جاتی ہے کچن میں سوپ بنانے, وہاں پر سوپ آلریڈی صبا بنا رہی ہوتی ہے, اور صبا جو ہے وہ دردانہ سے کہتی ہے کہ تم سوپ کا ٹیسٹ چیک کرو. وہ گرم گرم سوپ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے, اور اس کا منہ اتنی شدید قسم کا جل جاتا ہے کہ دردانہ تو چیخیں مارتی ہے. اس سے پہلے بھی صبا نے یہی حرکت کی کہ جو دردانہ ہے وہ اس کے لیے کافی کا کپ لے کر اس کے کمرے میں جاتی ہے, اور دردانہ جو ہے وہ اپنی ہاتھ پیچھے کرتی ہے جیسے ہی صبا اس کو کہتی ہے کہ چائے تو ٹھنڈی ہے. دردانہ جو ہے وہ کپ کو ہاتھ لگاتی ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میں چائے ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. تو دردانہ جو ہے وہ جیسے ہی ہاتھ کپ کے اوپر رکھتی ہے, صبا فوراً سے اس کا ہاتھ پورے کا پورا کپ کے اندر ڈپ کر دیتی ہے. اس کا ہاتھ گرم چائے کے اندر جلنے لگ جاتا ہے, اور دردانہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب جاتی ہے. جواد اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرا ہاتھ جل گیا ہے. پھر جواد اس کو بینڈیج وغیرہ کرتا ہے, ٹیوب وغیرہ لگاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو, تم نے کتنی آسانی سے اپنے آپ کو جلا رہی ہے, تمہیں کوئی فکر نہیں ہے یہ وہ. تو اس کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ جواد کے دل میں میری جگہ پیدا ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے صبا کو اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر چکی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اب بابی جو ہے وہ مسرت کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ گیا ہے, اس کے دل میں مسرت کے لیے جگہ بنتی جا رہی ہے. وہ اب مسرت کو پرپوزل بھیجے گا, لیکن مسرت جو ہے آج بھی جواد کا کہیں نہ کہیں انتظار کر رہی ہے. جب مسرت کو پتہ چلے گا کہ جواد نے تو دردانہ سے شادی کر لی ہے, تو اس کا دل ایک مرتبہ پھر ٹوٹ جائے گا, اور وہ پھر بابی کے لیے ایکسیپٹ کر لے گی اپنے رشتے کو. وہ بابی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دے گی, وہ کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے, میں بابی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح سے مسرت جو ہے بابی کے ساتھ اپنی لائف کو سٹارٹ کرے گی, اور اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش رہے گی. دونوں ٹک ٹاک سٹارٹ کر دیں گے, اور دونوں اپنی لائف میں بہت انجوائے کریں گے.